أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور زندگی دے کر سیکھنے کا، سمجھنے کا اور عمل کرنے کا موقع دیا. ایک اور کلاس، ایک اور دن. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گزرنے والے لمحے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور جو کچھ ہم سیکھیں سمجھیں وہ ہمارے عمل میں اترے. انشاءاللہ آج ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حرمت کے اعتبار سے بات کریں گے. حج کا سیزن تو گزر گیا لیکن عمرے کے لیے پورا سال لوگ جاتے رہتے. عمرے کا مطلب بھی آباد کرنا ہے، ویسے بھی عمرہ آباد کرنے سے، اور عمرے کی وجہ سے ہی پورا سال کعبہ آباد رہتا ہے. تو جب بھی عمرے کے لیے جائیں تب بھی ان تمام باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. جو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حرمت رکھ دی ہے اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. مکہ مکرمہ کی حرمت کے مسائل. شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے روز سے ہی قابل احترام بنایا ہے. حرم مکہ کی حدود میں کسی جانور کا شکار کرنا، شکار کو ڈرانا یا اس کا پیچھا کرنا منع ہے. حرم مکہ میں از خود اگنے والے درختوں، پودوں اور ہری گھاس کو کاٹنا تک منع ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے دن سے ہی اس شہر کو محترم ٹھہرایا ہے اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک محترم رہے گا. مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں قتال حلال نہیں ہوا اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی بھر کے لیے حلال ہوا تھا، بس وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حرمت کے تحت قیامت تک کے لیے قابل احترام شہر ہے. کب حلال ہوا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر. لہٰذا اس میں اس خود اگے ہوئے درخت کا کانٹا نہ توڑا جائے، نہ اس میں شکار بھگایا جائے، نہ اس میں گری پڑی چیز اٹھائی جائے. ہاں البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اسے مالک تک پہنچائے. اس کی سبز گھاس نہ کاٹی جائے اور سوالی خودرو یعنی جو خود سے اگ جاتی ہے. عبداللہ بن عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خر کی اجازت دے دیجئے کہ یہ لوگوں کے چولہوں میں جلانے کے لیے اور گھروں میں چھتوں میں ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی اجازت ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حرم مکہ کی حدود کا تعین ابراہیم علیہ السلام نے اور حرم مدنی کی حدود کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق فرمایا. مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین شہر ہے. عبداللہ بن ادی ہمراہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حزورہ کے اوپر کھڑے یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم اے مکہ تو اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اگر میں یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے. دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. آپ جانتے ہیں نا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ظہور ہے. تو دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں دجال کا گزر نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے. ان کے تمام راستوں پر فرشتے صف در صف پہرا دے رہے ہیں.
یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مکہ مکرمہ میں بلا ضرورت ہتھیار لے کر چلنا منع ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی شخص کے لیے مکہ میں ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہتھیار اٹھانا یعنی کہ لڑائی جھگڑا کرنا، یہ نہیں کہ سیفٹی کے طور پر، جیسے اگر وہاں کوئی گارڈ ہے یا کچھ ہے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے تو وہ پرپز کے تحت ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں نماز ادا کرنے کا اجر دوسری مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے، یعنی 1000 ٹائمز ہے۔ کہاں پر؟ مسجد نبوی میں، سوائے مسجد حرام کے۔ اور مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب دوسری مساجد کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ہے، 1,00,000۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس کو؟ اور پھر یہ سوچیں کہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو کہ وہاں پر موجود ہیں، حرم میں ہیں، لیکن وہ مسجد میں جا کر نماز ادا نہ کریں جماعت سے۔ دیکھیں مسجد حرام میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، مسجد حرام کے اندر، مسجد حرام میں جو اس کی باؤنڈریز جو مقرر کیا گیا ہے اس میں 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ہے۔ لیکن آج کل کی فتنوں میں اور باتیں نکلتی آتی ہیں، اور لوگ اپنے ریسٹ کے اور اپنے اس کے چکروں میں اور باقی اور چیزوں کے چکروں میں اپنی فرض نماز کو گنواتے ہیں۔ تو جب بھی عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، کسی بھی اعتبار سے، تو سب سے فرسٹ پرائورٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی کوئی بھی فرض نماز کسی طور پر مسجد حرام میں پڑھنے سے مس نہ ہو، اور دوسرا وہاں پر کثرت سے آپ طواف کریں۔ یہ 2 کام ہیں جو کہ مکہ میں ہوتے ہوئے ضروری کیے جانے چاہیے، جن کو فرسٹ پرائورٹی پہ رکھنا چاہیے۔ دنیا میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ کی مسجد، مسجد الحرام کی تعمیر کی گئی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ حائل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال، 40 ایئرس، اور تجھے جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہی نماز پڑھ لے، وہ جگہ مسجد ہی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مکہ مکرمہ کی مسجد، مسجد الحرام، نماز کے ممنوع اوقات سے مستثنی ہے، ایگزمپٹ کر دیے گئے ہیں، یعنی وہاں پر ممنوع اوقات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو عبد مناف، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے کسی کو منع نہ کرو، چاہے دن اور رات کا کوئی سا وقت ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح روایت ہے، اور یہ ہم سب کی آسانی کے لیے کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے آسانی، مثلا کوئی طواف کر کے ہٹا ہے اور وہ اس وقت اس کے اعتبار سے ممنوع اوقات میں سے کوئی وقت ہے، زوال کا وقت آ رہا ہے، یا جس طرح مغرب سے پہلے کا وقت ہے، صبح سورج نکلنے کا وقت ہے، کوئی بھی ایسے اوقات آ رہے ہیں، تو اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ طواف کرنے کے بعد بیٹھ کے ویٹ کرتے رہے، اس کے بعد پھر آپ نفل پڑھیں یا اپنے جو بھی جو وہاں پر مقام ابراہیم پر آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اگلا والا سب کچھ کریں۔ اس طرح اگر ہر کوئی بیٹھ کر اس والے ٹائم میں ویٹ کرنے لگ گیا جتنے لوگوں نے طواف کیا، تو آپ سوچیں کتنی مشکل ہو جائے گی اگلے آنے والوں کے لیے، اور کتنا رش پڑے گا۔ تو یہ ایک آسانی دی گئی ہے کہ جب بھی آپ طواف سے فارغ ہوں تو اپنے 2 رکعت ادا کریں اور اس کے بعد آگے صحیح کے لیے چلے جائیں۔ تو اس میں بہت لوگ بحث بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، اس مسئلے کو ایشو کو اٹھاتے بھی ہیں، حالانکہ یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، وہاں پر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مدینہ منورہ کی حرمت کے مسائل۔ مدینہ منورہ بھی مکہ مکرمہ کی طرح حرمت والا ہے، جس میں درخت کاٹنا یا شکار کرنا منع ہے۔ مدینہ منورہ کا دوسرا نام طابہ ہے، جسے خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔
जैसे कि सही मुस्लिम की रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मदीना का नाम ताबा रखा है। मदीना मुनव्वरा में ताउन की बीमारी कभी नहीं फैलेगी और ना उसमें दज्जाल दाखिल हो सकेगा। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना के रास्तों पर फरिश्ते मुकर्रर हैं, उसमें ना कभी ताउन फैल सकता है, ना दज्जाल दाखिल हो सकता है। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। मदीना में मौत तक मुस्तकिल क़याम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत का बाइस है। तिरमिज़ी की सही रिवायत है, अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मदीना मुनव्वरा में मर सकता हो, उसे ज़रूर मदीना में मरना चाहिए, क्योंकि मैं उस शख्स के लिए सिफारिश करूँगा जो मदीना में मरेगा। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। अच्छा, क्या हिकमत है, क्यों मदीना में, क्यों? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जिसकी मदीना में रिहाइश होगी, उसकी उस मस्जिद में जाने की और नमाज़ें पढ़ने की और नेकी के काम करने की, और ज़ाहिर-सी बात है दीनी रग़बत होगी तो उसी एतबार से ऐसा होगा ना। और ये मदीना मुनव्वरा को अहमियत देने के एतबार से भी ऐसा कहा गया है। जैसे हम देखें, दज्जाल दाखिल नहीं होगा, ताउन की बीमारी, कोई ऐसी बीमारी नहीं फूटेगी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इसी तरह से मदीना मुनव्वरा में मक्का मुकरमा की निस्बत दुगनी बरकत रखी गई है, यानी कि डबल बरकत है मक्का मुकरमा से भी। अनस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह, मक्का को तूने जितनी बरकत अता फरमाई है, मदीना को उससे दुगनी बरकत अता फरमा। सही बुखारी की रिवायत है। फिर अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जिसने मदीना में क़याम के दौरान आने वाली मुश्किलात और मसाइब पर सब्र किया, क़यामत के रोज़ मैं उसके ईमान की गवाही दूँगा, या फरमाया उसकी सिफ़ारिश करूँगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। यानी आप मदीना में हैं और अक्सर मदीना में जाके लोग बीमार होते हैं। मौसम सूट नहीं किया, कुछ हो गया, कभी बुखार हो गया, कभी कुछ और मसाइल हो गए, तो उसमें उन पर सब्र करना, उस मुश्किल को बर्दाश्त करना, और वहाँ पर भी जैसा मैंने कहा कि मस्जिदुल हराम में 1 लाख नमाज़ का सवाब है, तो यहाँ 1000 है। तो 1000 नमाज का सवाब एक दफ़ा में मिलता हो, तो ज़रूर नमाज़ें सारी की सारी जमात के साथ ही अदा होनी चाहिए। मदीना मुनव्वरा में क़यामत तक अहले ईमान बाकी रहेंगे। अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब ईमान मदीना में सिमट कर इसी तरह वापस आ जाएगा, जिस तरह साँप फिर-फिरा कर अपने बिल में वापस आ जाता है। सही बुखारी की रिवायत है। मदीना मुनव्वरा के पहाड़ उहद से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत थी। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं खैबर जाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर से निकला। वहाँ खैबर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से मदीना वापस लौटे, उहद पहाड़ दिखाई दिया तो फरमाया, ये पहाड़ वो है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। इसी तरह मदीना मुनव्वरा की खजूर अजवा जन्नत का फल है, जिसमें ज़हर और जादू के लिए शिफा रखी गई है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवा खजूर जन्नत का फल है और इसमें ज़हर के लिए शिफा है। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, सही रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक और रिवायत में आता है, सही बुखारी की, जो शख्स हर रोज़ सुबह के वक़्त 7 अदद अजवा खजूरें खाएगा, उसको उस रोज़ ज़हर और जादू नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो इस नियत के साथ अजवा खजूर खाना कि किसी भी किस्म का असर है, कोई जादू है वो ज़ाइल हो, तो चूँकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया हुआ है, तो यकीनन इसका मतलब है कि इसमें हमारे लिए वाक़ई शिफ़ा है, हमें इस नियत के साथ उसको लेना चाहिए। मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से पहले वुज़ू या गुस्ल करना सुन्नत से साबित नहीं है। मदीना मुनव्वरा में नंगे पाँव दाखिल होना सुन्नत से साबित नहीं है। ऐसे ही मदीना मुनव्वरा की इमारतें नज़र आने पर मुरवज्जा जो राइज अल्फ़ाज़ हैं, जो कि यानी कि लोगों के यहाँ कॉमन है, अल्लाहुम्मा हाज़ा हरमुन नबीजुक वगैरह पढ़ना, ये मसनून है। और जो मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते वक़्त बिस्मिल्लाहि
وعلی ملت رسول اللہ اور ربی ادخلنی مدخل صدق والی دعا، یہ پڑھنا کہیں پر سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ویسے آپ اپنے طور پہ جس طرح کسی بھی نئی جگہ پہ داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھنا چاہیں جس طرح ربی ادخلنی مدخل صدق، تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو سنت سمجھتے ہوئے پڑھنا ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد زیارت مسجد نبوی کے مسائل، مسجد نبوی کی زیارت اور پھر قبر مبارک کی زیارت، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ آج کا لیسن کریں گے۔ سب سے پہلے تجوید۔ آیا نمبر 170 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک دفعہ تجوید کے رولز بتا دوں گی اور پھر ہم انشاءاللہ قاری ابراہیم کی آواز میں سنیں گے۔ قاری ابراہیم کا یہ انداز جس طرح وہ پڑھتے ہیں وہ نیو اسٹوڈنٹس کے لیے جو سٹارٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ جب آپ پوری آیت پڑھے ہوتے ہیں تو آپ کا فوکس اگلے سے اگلے لفظ پر فوراً جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ پچھلے والے کو صحیح پراپر ادا نہیں کر پاتے۔ لیکن جب انسان ایک ایک لفظ کر کے پڑھتا ہے تو پھر وہ اسی لفظ کو اچھی طرح سے دھیان سے پڑھتا ہے۔ پھر جو یہ غلطی بہت زیادہ کامن ہوتی ہے کہ ہمارا آخری حرف لمبا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں پھر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قاری ابراہیم کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ریسنٹلی 10 محرم کو ہی ان کی وفات ہوئی ہے اور بہت نیک خاتون تھی جن کے ماشاءاللہ سے اتنے نیک اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور وہ آگے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی اور ایسے لوگوں کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ تو بہرحال قاری ابراہیم کا ذکر آیا اور ہم ان کی تلاوت چلاتے ہیں تو ان کی والدہ کا ذکر کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 170 سے وَإِذَا ہون گول ہوں گے، اذا الف مدہ ہو رہی ہے، قیل قی قوف موٹا ہوگا، یا مدہ ہوگی، لَهُمُ اتَّبِعُوا لَهُمُ اتَّبِعُوا عو عین حروف حلقی میں سے اور واو مدہ ہو رہا ہے، ما انزل اللہ ما پہ مد ہوگی، پہ اخفا ہو رہا ہے یعنی نون کی آواز کو ہم چھپا کے پڑھیں گے، ز سیٹی والا لفظ ہے، کلیئر ز کی ساؤنڈ کے ساتھ ہوگا، لَلَّهُ لَلَّهُ لام کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اس میں جلالہ والے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے زلا کے لام پر فتح یعنی زبر آ رہی ہے۔ قالو قوف کو موٹا بھی کرنا ہے اور الف مدہ بھی ہوگی، لو واو مدہ، بل نتبعو نتبعو عو عین ہے، اس کو نتبعو نہیں پڑھنا، او پڑھیں گے تو ہم عین کو حمزہ بنا دیں گے، تو عو عین کی ساؤنڈ کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ ماں پہ مد ہو رہی ہے، الفینا الفینا فی میں یا لین ہو رہی ہے، یا ساکن سے پہلے جب بھی فتح زبر آتی ہے تو وہاں پہ ہم یا لین کرتے ہیں، نا الف مدہ ہو رہی ہے اس کو بھی ہم لمبا کریں گے، الفینا علیہ علیہ یا لین ہو رہی ہے، آباءنا با پہ مد ہے، نا الف مدہ ہو رہی ہے، اولو و میں ہون گول ہوں گے، لو باولین ہو رہی ہے، کانا الف مدہ، آباؤہم کو ہم نے لمبا کرنا ہے سٹینڈنگ فتح کی وجہ سے، با مد ہو رہی ہے، اوہم، لا یعقلون لا الف مدہ، یا عین کی آواز کو حلق میں ٹھہرانا ہے، کلیئر آواز ہوگی۔ چونکہ ہم نے جس طرح کے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ کسی بھی حرف کا مخرج جاننا ہو تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں نا، تو جب آئین ساکن ہوتا ہے تو اس کا مخرج بہت کلیئر واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ آئین ادا ہو رہا ہے۔
कौफ मोटा होगा, लू वाव मद्दा हो रही है। वाव मद्दा क्या होती है? जब भी वाव साकिन से पहले दोमा यानी पेश आए तो हम उस वाव को 2 हरकत लंबा करके पढ़ते हैं। कितना लंबा? जितना कि हम एक उल्टी पेश को लंबा करते हैं। याक़िलून शैअन वला शै या लीन अं इदगाम हो रहा है, इदगाम गुन्ना के साथ हो रहा है। तनवीन के बाद यानी 2 ज़बर के बाद, तनवीन क्या होता है? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो तनवीन के बाद वाव आ रही है और हम जानते हैं कि इदगाम के हरूफ कौन से हैं? हरूफ यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून। तो यहाँ पर आगे तनवीन के बाद वाव आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इदगाम करेंगे। शैअन वला ला अलिफ मद्दा यहतदून वाव मद्दा अगेन। और जब हम स्टॉप करते हैं इस तरह, जबकि सेकंड लास्ट लेटर अलिफ व या मद्दा में से कोई हो तो वहां पर मद होती है, तो इसको हम फिर ज्यादा लंबा करते हैं। यानी सिर्फ वाव मद्दा जितना लंबा नहीं करना, बल्कि अब ये मद हो जाएगी और इसको और ज्यादा लंबा किया जाएगा। इसलिए आप अक्सर कुर्रा हजरात को सुनते होंगे कि वो आखिरी वाले जो लफ्ज होता है आयत का उसको काफी लंबा कर रहे होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वहां पर वक्फ करने की सूरत में मद हो रही होती है। इंशाल्लाह जब हम मद के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक है, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। वमसलुल्लज़ीन व होंठ गोल होंगे, मसा ता को नरमी से पढ़ना है। लुल्लज़ीन जी जाल नरमी से पढ़ा जाएगा और या मद्दा यहाँ पे हो रही है, जी थोड़ा सा लंबा होगा। कफरू वाव मद्दा कमसलिल्लज़ी, अच्छा कफरू में रा को भी मोटा पढ़ना है। कमसलिल्लज़ी कमस सा नरम हरूफ है, नरमी से पढ़ा जाएगा। इसी तरह लिल्लज़ी जाल को भी नरमी से पढ़ना है और या मद्दा करना है। यनइकु यनइकु यन में नून वाजिया पढ़ा जाएगा, क्लियर पढ़ा जाएगा, इजहार होगा क्योंकि उसके बाद आइन आ रहा है। कौफ मोटा होगा। बिमा अलिफ मद्दा, ला अलिफ मद्दा, यस्माउ यस सीन में सीटी की आवाज है, उसको हमने जोर देके यस माऊ, फौरन से यस माऊ नहीं पढ़ देना, बल्कि वाजिया करके यस माऊ आइन रूफ हलकी में से। इल्ला अलिफ मद्दा, दुआ व दुआ में मद हो रही है। औ यहाँ पर भी तनवीन आ गई और उसके बाद वाव आ रहा है, अगेन इदगाम गुन्ना हो रहा है, तो हम यहाँ पर औ करके पढ़ेंगे। निदा जब 2 जबर होती हैं एंड पर, 2 फतहा होती हैं, तो हम उसमें से एक को पढ़ते हैं और एक को ड्रॉप करते हैं। जब एक ड्रॉप होगी, एक रह जाएगी, तो वो गोया अलिफ मद्दा बन जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे वनीदा सुम्मुम बुकमुन, सुम पे मीम होना हो रहा है, आगे मुम पे तनवीन के बाद आगे बा आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर इकलाब होगा। सुम्मुम बुकमुन, बुक मुन, मुन में नून की आवाज को हम वाजिया करके पढ़ेंगे आगे आइन की वजह से। फिर ओम यूं फहुम, ओम यूं में नून की आवाज को छुपाएंगे क्योंकि आगे फार है, यहाँ पर इख्फा हो रहा है। फहुम ला अलिफ मद्दा याक़िलून, या आइन अगेन रूफ हलकी में से खौफ को मोटा और वाव मद्दा एंड पर। या अय्युहल्लज़ीन, या मद हो रही है। अय्युहल्लज़ीन जाल नरम हरूफ है और इसी तरह यहाँ पर या मद्दा हो रही है। आमनू वाव मद्दा, कुलू वाव मद्दा, मिन त्वय्यिबाति मिन पे इख्फा हो रहा है, नून साकिन का रूल, नून साकिन के बाद तो आ रहा है और इख्फा का मतलब है नून की आवाज को छुपा के पढ़ना है। तई नहीं पढ़ना, तो ये पढ़ना है। तो मोटे रूप में से है, इसको मोटा पढ़ा जाएगा। माँ अलिफ मद्दा,
रज़क़नाकुम, रॉ मोटी पढ़ी जाएगी क्योंकि उसके ऊपर फतहा है। हम जानते हैं जब भी रॉ के ऊपर फतहा या दम्मा हो यानी ज़बर या पेश हो तो हम उसको मोटा करके पढ़ते हैं। ज़ा सिटी वाले हरूफ में से है, ज़ की साउंड होगी, क़ाफ मोटे हरूफ में से है और इसी तरह क़ाफ के ऊपर चूँकि सुकून आ रहा है, जज़म आ रही है तो यहाँ पर क़लक़ला होगा। तो यहाँ पर हम कैसे इसको पढ़ेंगे? रज़क़नाकुम वशकुरू, इसको भी वशकुरू नहीं पढ़ना। हम अपने उर्दू स्टाइल में पढ़ते हैं हरूफ को तो सही अदा नहीं होते। प्रॉपर जब सुकून आता है तो उसको प्रॉपर पूरा अदा करना होता है, उसकी साउंड को क्लियर करना होता है। वशकुरू, कुरू वाव मद्दा, लिल्लाहि इन कुंतुम, दोनों जगह पे इख्फा हो रहा है यानी नून की आवाज को हम छुपाएंगे क्योंकि पहले नून के बाद काफ आ रहा है, दूसरे नून के बाद ता आ रहा है। काफ और नून दोनों इख्फा के हरूफ में से है। इय्याहु, इय्या अलिफ मद्दा, ताबुदून, ता आइन हरूफ हलकी में से, बुदून वाव मद्दा, इन्नमा, इन नून गुन्ना, मा अलिफ मद्दा, हर्रम, हा हरूफ हलकी में से है। रॉ को हमने यहाँ पर हैवी करके पढ़ना है, मोटा करना है क्योंकि इसके ऊपर फतह आ रही है। तो हर्रम अलैकुमुल मैतत, अलै या मद्दा, कुमुल मैतत या मद्दा, सॉरी अलैकुम में या लीन है और कुमुल मैतता में अगेन या लीन हो रही है। वद्दम, वद्दम, इसको वद्दमा नहीं करना, मीम पे जो हरकत है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? फतह की है, स्टैंडिंग नहीं है, तो इसलिए वद्दमा पढ़ना है। अक्सर लोग इसको पढ़ते हुए लंबा कर देते हैं, वद्दमा, ऐसे नहीं पढ़ना। वद्दमा वलहमल खिंजीरी, वलह हा हरूफ हलकी में से, मल खिं, खिं, यहाँ पे भी इख्फा होगा। जी, जा सिटी वाले हरूफ में से है और यहाँ पर या मद्दा भी हो रही है। री आखिर में रॉ बारीक पढ़ा जाएगा। वमा मद हो रही है। उहिल्ल बिही, उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, लिगै या लीन हो रही है, रिल्लाह के आखिर में हम हा की आवाज के साथ स्टॉप करेंगे। फमनित्तुर्र, फमनित्तुर्र, दुआत पहले अदा होगा और फिर तो अदा होगा और फिर रॉ अदा होगा, सब ही हैवी पढ़े जाएंगे, मोटे पढ़े जाएंगे। गैरो, गई में या लीन हो रही है, या साकिन से पहले फतहा है। रॉ हैवी होगा, मोटा पढ़ा जाएगा। बागियुं वला, बा अलिफ मद्दा, गियुं वला, वला अलिफ मद्दा, आदिन फला, आ अलिफ मद्दा, दिन फला, दिन में इख्फा होगा, नून साकिन की आवाज को हम छुपाएंगे। फला मद्दा होगी। इस्मा, इस्मा सा नरम हरूफ है, नरमी से पढ़ा जाएगा। अलैह, लंबा करते हुए हम हा की आवाज को निकालेंगे। अगर हम स्टॉप करेंगे तो यहाँ पर भी मद होगी। अलैह, इन्नल्लाह, इन पे नून गुन्ना, अल्लाह लाम को हम मोटा पढ़ेंगे। इसमें जलाला में गफूरुर रहीम, गफू वाव मद्दा होगी, रुर रहीम, रॉ दोनों हैवी मोटी पढ़ी जाएंगी औरहीम आखिर में हा हरूफ हलकी में से है और या मद्दा है और वफ की सूरत में मद होगी। अब इसको गौर से सुने। وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا
عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أعوذ أهل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اب ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں آیت نمبر 170 سے. ٹرانسلیشن آج ہم 2 آیات کی کریں گے اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ باقی 2 آیات کی کمپلیٹ کریں گے. اور جو تفسیر ہماری رہتی ہے میں چاہتی ہوں آج ہم اس کو کچھ کور کر لیں. تو ابھی دیکھیں آیت نمبر 170. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے. قال قول یقول قیلا یقولون قالو سارے ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں اور وہ ہے قاف واو لام قول. قیلا فعل مجہول ہے معروف نہیں ہے. ٹھیک ہے. فعل کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں ایک معروف اور ایک مجہول. معروف جس میں کہ فعل کرنے والے کا ذکر بھی موجود ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کرنے والا ہے. اور مجہول وہ ہوتا ہے جس میں فعل کے کرنے والے کا یعنی فاعل کا ذکر موجود نہیں ہے یا اس انداز میں بات کی جا رہی ہے کہ کیا گیا کہا گیا چلا گیا تو کون اس کا ذکر نہیں ہے. تو وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے کہا گیا یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. فُعِلَ کا وزن پڑھ چکے ہیں کہ کوئی اس طرح کا ہے وہ پھر کی بات ہے کنفیوز نہیں کرنا چاہتی ابھی. سمپلی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو قول یا قولا یا قیلا جتنے بھی یہ سارے ورڈز ہیں ان کا جو فعل مجہول ہے وہ قیلا ہے اور قیلا فعل ماضی مجہول ہے. قولا کا مجہول قیلا ہے یعنی یہ فعل ماضی ہے. فعل مضارع کی بات نہیں ہم کر رہے. فعل ماضی مجہول ہے. مجہول یعنی کہ آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی اس سینٹینس کو. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم انہیں کون کہتا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ فاعل موجود نہیں ہے اور یہ مجہول انداز میں ذکر ہے.
تو یہ فعل مجہول ہے. فعل مجہول قیلا ہے، لا کے لیے، ہم ان کے لیے یا انہیں. اتبعوا پیروی کرو، فعل امر ہے، آرڈر ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہوتا ہے. واو الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے. اتبعوا پیروی کرو. اتباع کرنا اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. تبع اس کا روٹ ورڈ ہے تبعی. اس کو پڑھتے ہوئے جو کہ اگر ہم جب پڑھیں گے سیپریٹلی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے، تو جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، اس کو میں چاہتی ہوں کہ آپ سے دوبارہ سنوں. مجھے بتائیں کہ اس کو ہم اتبعو پڑھیں گے، اتبعو پڑھیں گے یا اتبعو پڑھیں گے. یعنی ہم اس کے سٹارٹ میں زیر لگائیں گے، زبر لگائیں گے یا پیش لگائیں گے. اور اس کا رول کیا ہوگا؟ اگر آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا تھرڈ لیٹر پہ اگر کسرہ آ رہی ہو تو سٹارٹ میں کیا لگے گا؟ زیر لگے گی. ٹھیک ہے، زیر کیوں لگے گی؟ زیر کو عربک میں کہتے ہیں کسرہ. میں دونوں ٹرمز بول رہی ہوتی ہوں تاکہ جو نئے آنے والے ہیں وہ کنفیوز نہ ہوں کہ کسرہ ضمہ فتحہ کیا ہے، اور پرانے والوں کو یا دہانی ہوتی رہے اور پختہ ہو جائے. تو زبر کو عربک میں فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. زیر لگے گی کیونکہ اس کے تھرڈ لیٹر پہ زیر آ رہی ہے. اور اگر زبر ہو تو کیا ہوگا؟ زبر کی صورت میں کیا ہوگا؟ شاباش، زبر کی صورت میں بھی کسرہ ہی آئے گی. ٹھیک ہے، زبر اور زیر یعنی فتحہ اور کسرہ اگر تھرڈ لیٹر پہ آ رہے ہوں تو ہم نے کسرہ ہی سٹارٹ میں لگا کر پڑھنی ہے، اتبعو پڑھنی ہے. اور اگر ضمہ آ رہی ہو یعنی پیش آ رہی ہے اگر تھرڈ لیٹر پہ، تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم پیش ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسا حرف ہو جس کے تھرڈ لیٹر پہ پیش آ رہی ہو تو ہم اس کے سٹارٹ میں پیش لگائیں. تو سٹارٹ میں یا پیش لگتی ہے یا زیر لگتی ہے، زبر نہیں لگتی. اور فعل امر جو ہوتا ہے یعنی جو حکم ہوتا ہے وہ انہی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اچھا جی. ماں جو، ماں کی ٹرانسلیشن ویسے جو ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں پورا ایک سینٹنس بنانا چاہ رہے ہیں تو ہوگا اس کی جو. انزلہ نازل کیا. انزلہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے؟ کیا کہیں گے؟ بتاتے جائیں. میں گرامر اب چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے سنوں تاکہ جو کچھ ہم کر چکے ہیں وہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کو پختہ ہوا ہے. تو ہم آگے چلیں. اچھا، کسی نے کہا فعل ماضی ہے، ایک نے کہا مضارع ہے. ٹھیک ہے، ماضی، ماضی کا ووٹ زیادہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس ہے یعنی ماضی ہے. اچھا، کسی نے دوبارہ کہا مضارع ہے، ماضی ہے. اوکے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ویسے تو فعل مضارع کی نشانیوں میں پڑھا ہوا ہے کہ تا یا نون الف مضارع کی نشانیاں ہیں، لیکن ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی کے جو سٹرکچر ہوتے ہیں ان میں سے ایک سٹرکچر ہوتا ہے افعالہ کا. جس طرح شروع میں ہم نے پڑھا تھا انذرا، انذرتہم ام لم تنذرہم میں انذرا، اور افعالہ. تو یہ جو انزلہ ہے یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کے سٹرکچر میں ہی یہ افعالہ کے وزن پہ ہے، یعنی اس کے سٹارٹ میں حمزہ لگا ہوا ہے. تو ویسے تو کتبہ، حسدہ، وجدہ فعل سمپل فعل ہوتے ہیں، یعنی فعلہ فعل ماضی کا ایک سمپل سا ایک سٹرکچر ہے، آپ کہہ لیں وزن ہے جس پر باقی سارے اس کے مطابق ہوتے ہیں. لیکن اسی طرح ایک اور سٹرکچر افعالہ بھی ہے. ٹھیک ہے، افعالہ جس طرح یہاں پہ انزلہ ہے، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کو روین میں سسٹر ختیجہ نے بھی بہت اچھے انداز میں کرایا تھا ڈیٹیل میں کہ یہاں پر جو یہ حمزہ شروع میں آ رہا ہوتا ہے اس طرح کر کے اسٹرکچر میں اس وزن پہ اس انداز میں وہ بھی فعل ماضی ہوتا ہے. تو یہ فعل ماضی ہے. انزلہ نازل کیا اللہ، اللہ نے. قولو وہ کہتے ہیں. قولو کیا ہے؟ فعل ماضی یا فعل مضارع؟ ہاں جی بتائیں شابش، کیا ہے؟
قالوا فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے؟ ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے۔ قول، ایک تو اس کے شروع میں کوئی نشانی موجود نہیں ہے تا یا نون الف میں سے، اور دوسرا آخر میں واو الف بھی لگا ہوا ہے۔ واو الف فعل ماضی کے ساتھ ہی لگتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں اعتبار سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس ہے۔ بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے، نون ہم کے لیے، تبعو اتباع سے ہے، تبعین نون شروع میں آ رہا ہے اس لیے یہ فعل مضارع ہے، ہم پیروی کریں گے، ہم یا نون شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے۔ فعل مضارع کس کا کمبینیشن ہوتا ہے؟ پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس کا۔ ما اس کی جو، الفینا الفا یلفی الفا یعنی پانا پایا ہم نے، کسی کو کسی مخصوص عبادت پر پابند پانا کہلاتا ہے الفا یا الفی۔ نا ہم نے، الفینا پایا ہم نے، یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے۔ جلدی سے شابش بتاتے جایا کریں تاکہ ہم اس کو تھوڑا سپیڈ میں لے کے چلیں۔ الفینا، ٹھیک ہے، کیسے پتہ چلے گا ہمیں یہ فعل ماضی ہے؟ کوئی نشانی بتائیں کیسے پتہ چلے گا فعل ماضی ہے؟ شروع میں حمزہ ہے، شروع میں حمزہ تو فعل مضارع کی نشانی ہوتی ہے۔ شاباش، صبا، سمی، گڈ۔ نا آخر میں جو آ رہا ہے نا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے۔ جو نون الف ساتھ اٹیچ ہوتا ہے نا وہ فعل ماضی کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتا ہے، فعل مضارع کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ الفینا پایا ہم نے، علیہ علی اوپر ہی اس کے یعنی جس پر، آبا آبا و اجداد، نہ اپنے یا ہمارے، اپنے آبا و اجداد کو، آبا نہ، یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ ناؤن ہے یا ورب ہے؟ اسم ہے، ناؤن ہے، ٹھیک ہے، گڈ، ناؤن ہے، ٹھیک ہے، تو ناؤن کے ساتھ بھی نہ اٹیچ ہو سکتا ہے اس طرح۔ اولو کیا، کوشچن کے لیے یوز ہو رہا ہے، کیا کے لیے یوز ہوتا ہے، اکیلا بھی یوز ہوتا ہے، حمزہ فتح و بھلا، لو اگرچہ، اگر، کانا ہوں، کانا مختلف انداز میں مختلف میننگ میں یوز ہوتا ہے، اس کا مطلب تھا بھی ہوتا ہے، ہو بھی ہوتا ہے بھی ہوتا ہے، ہو سکتا بھی، یعنی اس طرح کے جتنے بھی ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ ہم اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کانا ہوں، آباؤہم آبا و اجداد، ہم ان کے، آباءنا آبا و اجداد ہمارے یا اپنے، آباؤہم آبا و اجداد ان کے، اور اگر ہوتا آباؤکم تو آبا و اجداد تمہارے، ٹھیک ہے، تو یہ اینڈ پر کیا لگ رہی ہے؟ ضمیر، پروناؤن لگ رہا ہے۔ لا نہیں، یا قیلون وہ عقل رکھتے، یا وہ عین قاف لام درمیان میں عقل کے لیے، واو نون جمع کے لیے ہے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یہتدون وہ ہدایت یافتہ ہوں، یہتدون میں ہدایت یافتہ کے لیے ہا دال یا ہدا اس کا روٹ ورڈ ہے، یا شروع میں وہ کے لیے آ رہا ہے، فعل مضارع کی نشانی ہے، واو نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، اور ہا تا سوری ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یا یہاں پر ڈراپ ہوا ہے، تا ایکسٹرا ہے ہوا ہے ایک فعل مضارع کے ایک سٹرکچر کے طور پر، جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ فعل ماضی میں فاعلہ ایک سٹرکچر ہے جو کہ کامن ہے، اس کے علاوہ افعلہ بھی ایک سٹرکچر ہے، ایک وزن ہے، اس کے اوپر اگر کوئی لیٹر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ فعل ماضی ہے۔ ایسے ہی فعل مضارع کے بھی ڈفرینٹ سٹرکچرز ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں تا کا ایڈیشن ہو جاتا ہے درمیان میں، تو ان میں سے یہ ہے، یہ تا کا اس میں ایڈیشن ہوا ہے اس فعل مضارع کے سٹرکچر میں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کنفیوز نہ ہوئے گا۔ وَمَثَلُ اور مثال، الذین ان کی جنہوں نے، کفروا کفر کیا، کفروا واو الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، کفر کفر کرنا، فعل ماضی ہے یہ،
کا مثلی کا مانند مثلی مثال مانند جیسے کے لیے بھی آتا ہے مثلی مثال الذی اس کی ہے جو ینعقو ینعقو نون عین قاف نا فعل مضارع ہے شروع میں یا آ رہا ہے جو کہ فعل مضارع کی نشانی ہے ینعقو کہتے ہیں چیخ کر پکارنا بلند آواز سے بولنا گلا پھاڑ کر بولنا یعنی چیخنا اس کے لیے بی ساتھ ما جو یا اسے جو لا نہیں یسمعو وہ سنتا یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے تو وہ سنتا الا مگر دعاء پکار دعا کرنا کیا ہوتا ہے پکارنا جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں ونداء اور آواز ندا لگانا ٹھیک ہے ندا پہ کس کو کہتے ہیں آواز کو کہتے ہیں تو پکار اور آواز سمن اسوم کی جمع ہے بہرے بکمن ابکم کی جمع ہے گونگے عمیون اعما کی جمع ہے اندھے بلائنڈ فہم فا پس ہم وہ لا نہیں یاقلون وہ عقل رکھتے یاقلون عقل سے وہ عقل رکھتے نیکسٹ 2 آیات ہم انشاءاللہ ان کی ٹرانسلیشن نیکسٹ کلاس میں کریں گے ابھی آپ اس کی تجوید سنیں سوری اس کی ہاں جی اس کی تلاوت سنیں اور پھر انشاءاللہ آگے ہم جو ہماری پچھلی 2 آیات ہیں ان کی تفسیر کو کچھ کور کرنے کی کوشش کریں گے وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لاسٹ ویک ہم نے آیات کی تھی یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگوں کھاؤ اس میں سے زمین میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء بے شک وہ حکم دیتا ہے تمہیں صرف اکساتا نہیں ہے صرف وسوسہ نہیں ڈالتا حکم دیتا ہے جبری کروانے کی کوشش کرتا ہے بہت زیادہ اس کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے کوئی کسی چیز کا حکم کب دیتا ہے ایک ہوتی ہے خواہش ہونا اور ایک ہوتا ہے حکم ہونا وہ حکم دے رہا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اس کو کروا رہا ہوتا ہے کروانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ باتیں وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں یا نہیں کہی ہیں تم سے وہ باتیں کہلوائے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے حالانکہ خود انہوں نے پڑھ کے نہیں دیکھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا تو بہرحال ہم نے باقی ساری بات پہ تو ڈسکشن کچھ کر لی تھی البتہ بے حیائی سے متعلق بات ہماری رہ گئی تھی اس ٹائم میں نے لاسٹ کلاس میں ذکر کیا تھا کہ برائیوں میں سب سے بڑی برائی کی جڑ بے حیائی ہے اس لیے اس کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے اور بے حیائی کا سامنا جس حد تک آج کے دور میں مسلمانوں اور ان کی نسلوں کو کرنا پڑ رہا ہے اتنا آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا اور یہ حدیث بار بار ذہن میں آتی ہے میں جب بھی کچھ ایسا سنتی ہوں دیکھتی ہوں پڑھتی ہوں تو صرف میرے ذہن میں یہ حدیث آتی ہے جب حیا نہ رہے تو جو چاہے مرضی جب حیا ہی ختم ہو گئی جب اندر سے حیا کی صفت ہی نہ رہی میرے پاس حیا ہی نہ رہی تو سمجھے ایمان بھی نہیں رہا اور جب ایمان نہیں رہا تو پھر جو چاہے مرضی کرو
پھر اس کی یہ شکلیں آ گئیں کہ مرد عورت کی پہلے چھپی دوستی ہوا کرتی تھی، اب ظاہری طور پہ نظر آنے لگ گئی ہیں۔ چھپ چھپ کے ملنا ہوتا تھا، چھپ چھپ کے لکھا جاتا تھا، چھپ چھپ کے میسیجز ہوتے تھے، اب ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اور کیا کیا کچھ بڑھ گیا ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر جب حیا نہ رہے تو جو چاہے مرضی کرو۔ پہلے کہ مرد عورت دوستیاں شادی سے پہلے والوں کی ہوا کرتی تھیں، اکثریت کی۔ اب فتنوں کا دور یہاں تک آ چکا ہے کہ شادی شدہ بہت سارے مرد اور عورتیں اس فتنے میں مبتلا ہیں۔ چھپی دوستیاں، گھر کے تعلقات خراب ہیں، فیملی سسٹمز ختم ہوتے جا رہے ہیں، باہر تعلقات بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جس میں ایک بڑا سبب ہمارے اپنے اخلاقیات کا بھی ہے، ہمارے رویوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی قصور ہوتا ہے اور پھر مردوں کا بھی قصور ہوتا ہے۔ مرد جو عورت کی ضرورت پوری نہیں کر رہے ہوتے، عورتیں کہیں اور دوستیاں لگاتی ہیں اور مرد کے پیچھے گئے اپنے عیش مناتی ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا وار جس پر وہ خوش ہوتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی دلوانا، اس پر وہ بہت کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ عورت جس کو بننا سورنا اپنے شوہر کے لیے تھا اور جس کی اسمائل اور خوشی، اچھا مرد کیوں دوسری عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ اپنی بیوی کے علاوہ ہر عورت جو باہر نکل کر اس کو نظر آتی ہے وہ مسکراتی ہوئی، اچھی طرح بات کرتی ہوئی، صاف ستھری، خوبصورت اسمائل دیتی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک واحد اس کی بیوی ہے جس کے ماتھے پہ ہمیشہ بل رہتے ہیں، غصہ رہتا ہے، جو باتیں ہوتی ہیں وہ ساری کاموں کی ہوتی ہیں، یہ کام نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا، یہ والا کام کرنے والا ہے، اب یہ والا کام رہتا ہے، پتہ نہیں آپ کب کریں گے، کیوں نہیں کرتے، کیا کیا، اور ہر وقت تانے کوسنے، اب یہ ہو گیا، اب اس چیز کا خیال نہیں کرتے، آپ کو تو اس بات کا خیال ہی نہیں ہے، آپ کو تو میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کسی تعلق کو خراب کر دیں اور ختم کر دیں، اپنا ریلیشن ویک کر لیں، تو اس شخص کے ساتھ شکایتیں کرنا شروع کر دیں۔ جو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اور بہت بڑی حقیقت ہے۔ آپ خود اپنے آپ کو سوچیں نا کہ آپ سے کوئی بار بار شکایتیں کرتا ہوں، مثلا آپ کسی کو فون کریں تو وہ گھنٹہ پہلے کہ ہاں یاد آ گئی تمہیں فون کرنی، بڑی بات ہے آج ہمیں بھی یاد کر لیا، ہم تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو آہستہ آہستہ نا ایک ہوگا کہ کیا میں فون کرتی ہوں، گھنٹہ اس کی باتیں سنوں، ایک میں فون کروں، تو آپ اوائڈ کرنے لگ جائیں گے۔ ایسے ہی رویے ہوتے ہیں اس طرح ریلیشنز میں۔ خیر اس ٹائم بے حیائی کا ٹاپک ہے، لیکن مجھے بیچ میں یہ بات یاد آ گئی۔ اس قسم کی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں ہم خواتین کی، جن کو ہم کوئی امپورٹینس نہیں دے رہے ہوتے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مشین ہے اور جاب سے آیا تب اس کو یہ کام کرنا چاہیے، اور اب یہ ہونا چاہیے، اور اب یہ کرے، اور اب وہ ہو، اور اب وہ ہو، اور اب میرا حق ادا کرے، اب مجھے کھلا کے لائے، یا مجھے باہر لے کر جائے، اب مجھے یہ دلا کے دیا، میرے بچوں کا یہ پورا کرے، اور وہ نہیں ہوتا تو ہم اس پر چڑھتے غصہ کرتے ہیں۔ وہ باہر سے پتہ نہیں کتنوں کا غصہ سن سنا کر آیا ہوتا ہے، اور پھر لڑائی جھگڑے اور آپس کے تعلق نہیں رہتے۔ پھر سکون کے لیے عورت اور ڈھونڈتی ہے، مرد اور ڈھونڈتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے، دی اینڈ، اور کچھ بھی نہیں، دی اینڈ ہے۔ شادی شدہ میرڈ کب اگر کوئی شخص پکڑا جائے ان غلط تعلقات میں، اس کو کمال تک پہنچانے میں، اس کو رجم کرنے کی سزا دی گئی ہے، سنسار کرنے کی، یعنی اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا، کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں خود بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہمارے پردے کا خیال نہ ہونا، ہمارا خود کو کور نہ کرنا۔ شادی شدہ خواتین تو اپنے آپ کو اور کھلا ایسے چھوڑ دیتی ہیں کہ جیسے کہ اب ان کی کسی اور سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، بس ایک شوہر ہے تو اس کے ساتھ ہی ہے، چاہے کوئی اور آئے، جو مرضی آئے، ہم دعوتوں پہ جائیں، ہم جہاں مرضی جائیں، ہم جیسے مرضی کھلے ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو دین بنانے والا رب ہے نا، جس نے ہمیں بھی بنایا، اس نے جو ہمیں قوانین اور جو ضوابط دیے ہیں نا، وہ ہماری اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ پھر شادی سے پہلے ریلیشنز تھے، شادی کے بعد آگے آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ LGBTQ والا فتنہ ہے، جس پر آپ سب جانتے ہیں کیا کہ کچھ ہے۔ قوم لوط پر عذاب آیا، 2 مرد 2 عورتیں، ان کی ریلیشنز، ان کی شادیاں۔ ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا USA میں
2 لڑکوں کی شادی کی گئی، وہ تو خیر بہت ساروں کی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ تھی کہ اس میں نکاح پڑھایا گیا 2 مردوں کا، پیچھے سورۃ الفاتحہ چلائی گئی 2 مردوں کے نکاح، اللہ ان کو واقعی ہدایت دے۔ ان میں سے ایک پاکستانی بھی ہے، ایک جو نوجوان تھا ان میں سے وہ پاکستانی ہے۔ تو ہم ایسے فطروں کے دور میں ہیں، جب حیا نہ رہے تو جو چاہے مرضی کرو، آرام سے یہ کہتے رہتا ہے کہ جدھر اٹریکشن میری مرضی میری آزادی، میرا جسم کا ایک حصہ بھی میری مرضی پہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں میں آنکھیں خود چاہوں اللہ تعالیٰ روک دے میں ہلا نہیں سکتی، اللہ میری زبان روک دے میں بول نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ مجھے سنوانا بند کر دے میں سن نہیں سکتی، یہاں تک کہ میرا واش روم میں جانا اگر اس کو اللہ تعالیٰ کوئی اسٹاپ لگا دے تو میں وہ نہیں کر سکتی، کھانا میں خود نہیں لے سکتی، میرا جسم ہے ہی نہیں، جس کا بنایا ہوا ہے اس کی ہی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس حد تک ہو رہی ہے میرا جسم میری مرضی کا نعرے لگا کر۔ پھر جب حیا نہ رہے تو جو چاہے مرضی کرو، ہر بات کا خاتمہ یہاں پر ہوتا ہے۔ سگے رشتے رزق پر ہیں، بھائی بہن پچھلے عرصے میں کتنا بڑا ایک ایشو بنا تھا پاکستان میں، ایک یونیورسٹی میں ایک پروفیسر نے اپنا جو پیپر ان کو دیا تھا اس میں اس نے جو سنیریو دیا تھا وہ ایک بہن اور بھائی کا دیا تھا، جسٹ فار فن۔ اور پاکستان کی تو میں نے ایگزامپل اس لیے بیچ میں دی ہیں کہ یو ایس اے کا تو اور باقی جو ممالک ہیں ان میں تو اور کہاں تک کام پہنچ چکا ہے، یو کانٹ امیجن۔ جب حیا نہ رہے تو جو چاہے مرضی کرو۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ میرڈ ہوتے ہوئے، ایک بچے کی میں سٹوری پڑھ رہی تھی، میرڈ ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں ہمیشہ 3 4 پیپل کو دیکھتا ہوتا تھا، اور میرے پیرنٹس نے مجھے بتایا تھا کہ اٹس ویری نارمل، بہت نارمل ہے، اور وٹ از دا پرپز آف دیز پیپل فار سیکچوئل ریلیشنز۔ ماں بھی ساتھ اور کو بھی ساتھ انجوائے کرے، جب حیا نہ رہے تو جو چاہے مرضی کرو نا، پھر صرف ایک ایک کافی نہیں ہے، پھر میرڈ ہو کر بھی اور 3 3 4 4 ہوں، ساتھ رہیں، ساتھ انجوائے کریں، ساتھ جائیں، مرد کبھی کسی عورت کو پکڑے اور عورت کبھی کسی اور کو پکڑے اور جیسے مرضی وہ آپس میں کرتے رہیں، نو باؤنڈریز۔ پھر شوگر بیبی پوری کمٹمنٹس ہوتی ہیں، بوڑھا شخص ہے، مال بہت ہے، اور جوان لڑکی ہے، کمٹمنٹ ہو گئی، تم مجھے مال دو گے میں تمہیں اپنا آپ دوں گی، سب کچھ ہے۔ اس دور کی باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہی ہوں۔ جب حیا نہ رہے تو جو چاہے مرضی کرو۔ اور اس وقت یو ایس اے میں ایسی بہت ساری پلیسز موجود ہیں جہاں پر یو ہیو نو نیڈ ٹو ویئر کلوتھس، پورے ایریاز ایسے بنا دیے گئے ہیں، نوڈسٹ، نیکڈ، اٹس اوکے، نیچرل ہے، اور کیا کیا کچھ آ گیا۔ جب حیا نہ رہے تو جو چاہے مرضی کرو، پھر جانوروں سے بھی بدتر انسان کو قرار دیا گیا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک بدترین مخلوق ہیں اللہ کے نزدیک وہ جو بہرے گونگے عقل سے کام نہیں لیتے، جو سوچتے نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی امپورٹنس کو ہی بھلا دیا ہے۔ تو ہم کن حالات میں ہیں، ہم کس جگہ پر ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں نہیں نہیں حیا نہیں کرو، اتنی حیا بھی نہیں کرنی چاہیے، لو اتنے بھی نیرو مائنڈیڈ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں، اتنے سے میں کیا ہے، تمہیں کیا پتا لوگ کیا کیا کرتے ہیں، اگر اتنا سا بھی اب کرنے نہ دیں۔ اچھا، اب جو دین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں اتنا کچھ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، اگر تھوڑا سا اتنا سا بچے کر لیں تو تھوڑی سی خوشی منا لیں، تھوڑا سا ناچ گانا کر لیں، تھوڑا سا ایسا فنکشن کر لیں، خیر ہے۔ اب وہ تو نہیں کر رہے ہیں نا، چلو لڑکوں کو نہیں بلاتے، لڑکیاں تو مل کر کر لیں نا، اور شیطان ہمیں بڑے اچھے انداز میں بڑی حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ شرم و حیا ہمیں احادیث کیا بتاتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو تھوڑا سا کور کروں، اس لیے میں آج آپ لوگوں کے
10 منٹس اوپر لوں گی، اور جو لوگ نہیں ٹائم دے سکتے وہ ریکارڈنگ بعد میں سن لیں۔ یہاں پر اس کے ساتھ میں ان تمام احادیث کو اور ان چیزوں کو رکھنا چاہوں گی جو کہ ہمارا قرآن کہتا ہے، ہماری احادیث کہتی ہیں، اور پھر ہمارے رویے کیسے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اس کو بھی۔ اس پہ جانے سے پہلے، اس سے پہلے یاد رکھیں، ایک تو شرم و حیا اس اعتبار سے ہے نا، جو میں نے چیزیں ذکر کی، صرف لباس کی اور ان چیزوں کی حیا ہی نہیں، بلکہ زبان کی بھی حیا ہے، بولنے میں بھی حیا ہونی چاہیے۔ یہ بھی بے حیائی ہے کہ انسان کے منہ میں جو آئے جیسا آئے وہ دوسرے کو بول دے، لان تان کرے، برا بھلا کہے، پوائنٹس مارے، باتیں سنائے، گالی گلوچ کریں، مذاق اڑائیں، برے القاب سے پکاریں۔ اور صرف یہ نہیں کہ سامنے، سوشل میڈیا پہ بھی ایسی چیزوں کو دیکھنا، سننا، یہ سب بے حیائی ہے، سب بے حیائی ہے۔ کس انداز میں ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کیا گالی گلوچ والا رویہ ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمیں گالی گلوچ سے منع کیا گیا ہے، اور آج کل ہماری زبانوں پہ اس قسم کے سینٹینسز، ورڈز کتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، نافرمانی ہے، اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اور اسی طرح گالم گلوچ اور جو یہ والے حالات ہوتے ہیں، اس سے متعلق ہمیں بے شمار احادیث ملتی ہیں، ان کے علاج کے طور پر بھی، ان سے بچنے کے لیے بھی۔ جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سلیمان بن سرد کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپس میں گالم گلوچ کی، اور ہم آپ کے پاس بیٹھے تھے، ان میں سے ایک دوسرے کو غصے کی حالت میں گالیاں دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہہ لے تو اس کا یہ غصہ دور ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیونکہ ہم ایسے ورڈنگ اور بے حیائی والے الفاظ تبھی استعمال کرتے ہیں جب ہم غصے میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ غصے کے بغیر بھی ٹونے دینے سے اور پوائنٹس مارنے سے اور لعن طعن کرنے سے باز نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینے والا ہلاکت کے گڑھے پر کے کنارے پر گرنے والے کی طرح ہے۔ اور سوچیں، بہت نیکیاں کی، نمازیں پڑھیں، عبادات کی، لیکن لوگوں کو اپنی بے حیائی والی زبان سے تنگ کیا، اس کا کیا حل ہوگا؟ اب وہ مشہور حدیث جانتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم و دینار ہو، نہ ساز و سامان ہو، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی کسی قسم کی کوئی پراپرٹی، کوئی چیزیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ بلا شبہ میری امت میں سے مفلس وہ ہوگا، غریب، پور، جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، سب کچھ اس نے کیا ہوگا، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، بہتان لگائے ہوں گے، اس نے وہ کیا ہی نہیں اور اس پر الزام لگا دیا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ چنانچہ ان تمام مظلوموں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، پھر اگر اس کی نیکیاں اس کے ذمے دوسروں کے حقوق ادا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو ان کی گناہ لے کر اس پہ ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ بے حیائی ہماری زبان میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ سیدنا عیاض بن حمار فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ایک شخص میری قوم میں سے ہے اور مجھ سے کم مرتبہ ہے، وہ مجھے گالی دیتا ہے، کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے اگر میں اس سے بدلہ لے لوں؟ آپ نے فرمایا، دونوں گالیاں دینے والے شیطان ہیں، دونوں گالیاں دینے والے شیطان ہیں۔ سوچ لیں اپنے آپ کو، کسی اور کو نہ سوچے گا پلیز، اس وقت نہ سوچے گا فلاں گالیاں دیتی ہے، اپنی زبان، اپنے رویے کو چیک کریں۔ اور یہاں پہ گالیاں دینا، اسے مراد ہر وہ لینگویج، ہر وہ ورڈ ہے جو کہ دوسرے کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے، ہر وہ رویہ ہے۔ اور حقیقتاً انسان جب گالی گلوچ اور دوسرے کے رویوں پر نہیں بولتا تو فرشتے اس کی جگہ جواب دے رہے ہوتے ہیں نا، ہم یہ جانتے ہیں۔ بہرحال، شرم و حیا کے اعتبار سے ہم یہ جانتے ہیں، سورۃ القصص کی آیت نمبر 25 میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا تھا
خاص طور پر یہ نہیں کہا کہ وہ لڑکی آئی اور اس نے یہ بات کی، کیا فرمایا فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کوالٹی پسند ہے، اس لیے اسپیشلی اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے، ایک کوالٹی ہوتی ہے، اور اسلام کی خصلت حیا ہے۔ اسلام کی کوالٹی حیا ہے۔ کیا میری خصلت حیا ہے؟ کوشچن میرے لیے، کیا میری خصلت حیا ہے؟ اپنے جسم کو میں سب کے سامنے ظاہر کرنے میں مجھے حیا ہوتی ہے، اپنے دوپٹے کو اتارنے میں حیا ہوتی ہے، اپنی زبان اپنا بولتے ہوئے مجھے حیا ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر ایسی محفلوں میں جاتے ہوئے مجھے کوئی حیا آتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے بات کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے؟ کیا میرے اندر واقعی حیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، 60 ابو برانچز ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، ایک برانچ ہے ایمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان میں سے ہے، اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے، اور کوڑا کرکٹ آگ میں جاتا ہے، کوڑا کرکٹ آگ میں جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ہمیشہ بھلائی ہی لاتی ہے، فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ نہیں کہنا چاہیے اتنی بھی اب تم حیا نہ کیا کرو، اتنی بھی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آج کے دور میں ایسے نہیں ہوتا، خیر ہے اتنا سا کر لینے کی۔ اکثر ہم ایسے جملے اور ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا، اس کو نصیحت کر رہا تھا نا کہ اتنی حیا نہ کیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان کا ہی حصہ ہے۔ الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ کیا اپنے اسکرین ٹائم میں حیادار ہوں؟ میں کیا دیکھ رہی ہوتی ہوں؟ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ نہیں چل رہا، میں اپنی ہسٹری کو بھی ریموو کر دیتی ہوں کہ میری ہسٹری شو نہ ہو، میں اپنا سب کچھ کر لوں، کیا رب تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ کیا میرے اندر حیا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے۔ اگر مجھ میں حیا نہیں ہے تو میں عیب دار ہوں، عیب والی ہوں، اور ہم تو کوئی داغ والا یا عیب والا کوئی ایپل بھی ہو نا، سیب بھی کہیں مل رہا ہو، ہم اس کو بھی اٹھا کر لینا پسند نہیں کرتے۔ میں ایسی چیز لینا پسند نہیں کرتی، میرا اللہ مجھے کیسے قبول کرے گا؟ اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے، جس چیز میں بھی حیا ہوگی اسے زینت دے گی۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی، پردے میں بھی رہتی ہے اور کنواری جو ہوتی ہیں ان کی اور زیادہ وہ حیادار ہوتی، اس سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے، لال ہو جائے گا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو۔ میں اس پہ ایمفیسائز بہت کر رہی ہوں، میرا دل ہے کہ میں اس پر اور زیادہ کروں۔ کیا ریزنز ہوتے ہیں اور کیا علاج ہے، کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کو سوچیں۔ کیوں ہم بے حیائی میں انوالو ہو جاتے ہیں، کیا کیا ریزنز ہیں، کیا کیا اسباب ہوتے ہیں، اور ہم خود کو بے حیائی سے کیسے بچا سکتے ہیں، کیا علاج ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے، نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھ رہی ہوں، اس لیے کہ آپ بھی سوچیں، غور و فکر کریں، ریفلیکٹ کریں۔ حیا کے ٹاپک سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات آئے، کوئی بھی چیز آئے، کوئی سینیریو آئے، کچھ کہ ہاں یہ بھی چیز بے حیائی میں شامل ہے، اس کو ضرور ڈسکس کریں۔ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے آج کے دور کا۔ انشاءاللہ اس پر ہم اور بات کریں گے نیکسٹ کلاس میں، اور اگلی آیات کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سیکھا، پڑھا، سنا، اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہم سے ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ جو سمجھ آئے اس کو گروپ میں ضرور شیئر کریں۔
میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں ان لوگوں کو جو کہ میری اس بات کو اہمیت دیتے ہیں اور اپنا جو اتنا وقت نکالا ہے اس میں سے آگے 2-3 منٹ اور نکال کر اپنے ویوز شیئر کرتے ہیں، جو انہوں نے سیکھا، جو انہیں سمجھ آئی، اس سے دوسروں کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ضرور وقت نکالیں، سب مل کر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔